معاہدہ سامنے آیا ہے، تحریک انصاف اس کی تصدیق کرتی ہے، لیکن یہ ڈار صاحب جو ہیں، جو اس جماعت کے بانی ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا معاہدہ نہیں ہے، چونکہ آپ ملاقات کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے، سو ابھی اس پہ کیا سٹینڈرڈ پوزیشن ہے جماعت کی، اور خاص طور پہ جو آپ کے کلائنٹ ہیں ان کی؟ جتنی شفافیت سے الیکشن کرائے جا رہے ہیں اتنی شفافیت ہی اس معاہدے میں اور اس کے سارے نظر آ رہی ہے. اٹ از جسٹ انفولڈنگ. ہمیں انسٹرکشن یہی ہیں کہ تحریک انصاف نظریاتی کی طرف سے ٹکٹ جمع کرائیں، اور بیشتر پی ٹی آئی کے لوگوں نے تحریک انصاف نظریاتی کی طرف سے ہی ٹکٹس جمع کرائے ہیں. سو یہ ابھی انفولڈ ہوگا. اچھا، کیونکہ یہ جو معاہدہ سامنے آیا ہے اس کو تو جو نظریاتی کے بانی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ کوئی نہیں ہے. سو اب اس کانٹیکس میں اس معاہدے کی پھر لیگل ویلیو کیا ہے کہ جو دوسرے سگنیٹری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تو معاہدہ ہی نہیں ہے؟ یہ تو جی اسی طرح کی پریس کانفرنس ہے، اور غالباً شاید ہوئی بھی وہاں پر ہے جہاں بیشتر پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہوئی ہے، جنہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا پی ٹی آئی سے. تو اب اس کی دیکھنا پڑے گا ان کے ڈاکیومنٹس سامنے کیا آتے ہیں، کیا انہوں نے کیا. دس از انفولڈنگ ایز وی اسپیک. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس. ٹھیک ہے، چلے. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور پیپلز پارٹی کا بھی ایسا ایک معاہدہ ہے، اور وہ ہر الیکشن سے پہلے اس کو پیش کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، اور اس کے بیسس پہ وہ الیکشن لڑتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج پلی لی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، کسی ایک اور جماعت کا کینڈیڈیٹ دوسری جماعت کا ٹکٹ لے نہیں سکتا ہے ٹیکنیکلی، اس لیے آر اوز کو انہوں نے ہدایت دی کہ یہ پیپرز ایکسپٹ نہیں کرنے. جی کھوسا صاحب. جی بالکل، یہ پہلی دفعہ یہ الیکشن کمیشن نے اس طرح کے انسٹرکشنز جاری کیے ہیں، کیونکہ اب سے پہلے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے تھرو لڑتے رہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. کامران مرتضی صاحب، سر یہی سوال جو ہے میں پہلے اس کو قانونی حوالے سے آپ سے پوچھوں گی. کیا اس طرح کے جو معاہدے ہیں جس کی بیسس پہ ایک پارٹی کی کارکن دوسری پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے ان کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، یہ ممکن ہے قانونی طور پہ؟ یہ لیجٹ ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج موقف سامنے آیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور اس لیے ان کے کاغذات ایکسپٹ نہیں کیے جا سکتے. قانونی طور پہ سر اس پہ آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ یہ سوال سے کر رہی ہیں کامران مرتضی صاحب سے. ممکن ہوا کرتا ہے کہ قانون کی بنیاد پہ لوگ الیکشن لڑتے رہے ہیں. جی سر، تو پھر یہ پھر مگر ایسا ممکن شاید نہیں ہے کہ ایک شخص بیک وقت دو پارٹیوں کا ممبر ہو. میں جمعیت علماء اسلام کا ممبر ہوں مگر میں کسی اور پارٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا. میں کہیں یہی صورت ہمارے ہاں جو ہے نا مختلف بارز میں ہوتی ہے، جہاں ہم ووٹر ممبر دوسری بار کے نہیں ہو سکتے. میں اگر کوئٹہ بار کا ممبر ہوں تو میں اسلام آباد بار کا ممبر نہیں ہو سکتا، ووٹر ممبر نہیں ہو سکتا. آنرری ممبرشپ کہیں کسی کو دے دی تو دے دی. تو سیم جو ہے نا اسی انالوجی پہ کہیں پہ جو ہے نا دوسری پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے انلیس کہ آپ اس میں ممبر ہیں اور ریزائن کرتے ہیں اور دوسری پارٹی جوائن کرتے ہیں. سر وہ جو پیپلز پارٹی والی ہم نے مثال پیش کی کامران صاحب، اس کے اندر ہم اگر دیکھیں تو یہ ہوتا رہا ہے ماضی کے اندر، وہ دونوں جماعتیں اپنا معاہدہ بھی پیش کرتی ہیں. میرا خیال انہوں نے بیک اپ پلان اس لیے رکھا ہوا تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ پوری جو سیاست کی چھلنی سے گزرے، انہیں معلوم ہے کہ ایک آلٹرنیٹ پارٹی رکھنی چاہیے، اور وہ تھرو آؤٹ رکھتے اس کو ڈیزالو نہیں کیا انہوں نے. سو وہ یہ مینج کر لیتے ہیں. ان کے کیس میں اور اس کیس میں کوئی مماثلت ہے یا مختلف کیس ہے؟ اس لیے کمپیئر نہیں ہو سکتا. جی کامران صاحب. اس میں ایسا ہے کہ ایک تو وہ ڈاکومنٹ سامنے نہیں ہے، وہ جو ڈاکومنٹ جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ الیکشن لڑتے ہیں، اور اگر ڈاکومنٹ سامنے ہوتا تو اوپینین دیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی غلط کر رہا ہے، کوئی پارٹی نے غلط کیا اور پکڑ میں نہیں آیا اور کسی دوسری پارٹی پکڑ میں آ گئی، تو پھر اس طرح سے جو ہے نا وہ اس کو اجازت نہیں مل جاتی کہ جی فلاں کرتا تھا اس لیے مجھے بھی جو ہے نا یہ کرنے کی اجازت ہو.